بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ہارٹ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، آج کا سوال ہے، یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ خدا بندے کی تلاش میں ہے؟ واصف صاحب فرماتے ہیں، رحمت حق انسانوں کا شکار کرتی ہے، گناہ میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو شکار کر کے لاتی ہے اور وہ ان کی تلاش میں ہے۔ کیسے تلاش میں ہے؟ اگر انسان غافل ہے تو اسے جگاتی ہے۔ ہمارا حاصل دراصل اس کی عطا ہے اور یہ ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ رحمت حق جو ہے وہ سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ رحمت حق جو ہے یہ گناہ گاروں کے تعاقب میں جاتی ہے کہ کدھر غافل پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ دینے والا بندہ وہاں پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ ہے رحمت حق۔ رحمت حق وہ واقعہ ہے جو آپ کو حق کی طرف رجوع کرائے۔ وہ واقعہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تکلیف بھی ہو سکتی ہے، پریشانی بھی ہو سکتی ہے، غریبی بھی ہو سکتی ہے، وہ مہربانی بھی ہو سکتی ہے، وہ عنایت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرائے وہ رحمت حق ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کی تلاش میں ہوتا ہے اور یہ ٹھیک بات ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے خزانے مقرر کر رکھے ہیں، خزانے نیکی اور عرفان کے۔ جو ادھر ادھر پھر رہا ہے وہ اسے کہے گا کہ واپس آ جا، وہاں آگے کوئی بندہ ملے گا، کیونکہ رحمت حق کو بندوں کے پیچھے لے کر پھرتے ہیں اور اس کو گناہ سے نکالتے ہیں۔ انسان خدا کی تلاش کرتے کرتے خدا کے بندے تک پہنچ جاتا ہے اور خدا کا بندہ اس کو خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ سارے بندے فانی ہیں، بتانے والا بھی اور سننے والا بھی۔ چل سو چل، میلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک میلہ ہے تب تک رونقیں ہیں۔ آپ میلہ انجوائے کرو اور اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ رخ یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں، اسی کے نام سے یہاں ہیں اور ہم اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یہاں صرف میلہ دیکھ رہے ہیں اور میلہ تو اسی نے دکھایا ہوا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے والوں کے لیے یہ کائنات بڑا راز ہے اور یہ کائنات بڑا جلوہ ہے۔ گلہ کرنے والوں کے لیے یہ کائنات آزمائش ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے بچ نہیں سکتا اور شکر کرنے والا لطف سے بچ نہیں سکتا۔ شکر کرنے والے کو لطف مل کے رہے گا۔ گلہ نہ کرو تو یہ زندگی لطف بن جائے گی، اور اگر تم گلہ کرو گے تو زندگی آزمائش بن جائے گی۔ آزمائش سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ زندگی کو ہم خود ایسے آزمائش بناتے ہیں کہ یہ کوئی حالات ہیں، یہ کوئی واقعات ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر دیکھیں تو دن گزر رہا ہے اور وقت اچھا گزر رہا ہے، یعنی جو ہوا اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ صرف اتنا کہنے سے حالات بدل جائیں گے، اتنا کہنے سے حالات درست ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ ایک غریب سائل ایک جگہ پر آیا، وہاں اونچا اونچا بول رہا ہے، ان سب کو اوپنلی ایڈریس کر رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم آپ کے پاس پیسے لینے آتے ہیں، ہم خود ہی آپ کو دے دیں گے۔
जेब में हाथ मारा मगर जेब खाली थी। फिर कहता है पैसे हैं ही नहीं, हम दें क्या, अगर होते तो मैं आपको कई दफ़ा दे देता। उसकी बात का लोगों पर असर हुआ कि लोगों ने उसके सामने पैसों का ढेर लगा दिया। फिर उसने कहा कि या अल्लाह, पैसे नहीं देने थे मगर देने से बाज नहीं आता, तू ही देता है और हमेशा तू ही देता है। उसने आधे पैसे रख लिए और आधे पैसे फिर लुटा दिए। कहता है बस मुझे जितनी ज़रूरत है मैं ले चला हूँ और बाकी तेरे फ़कीरों को दे चला हूँ। मुद्दा ये है, खुशगवार ख्याल वालों के लिए ये कायनात खुशगवार है। ज़रीफ़ को ज़राफ़त मिल जाएगी, रोने वाले को रोने का वक्त मिल जाएगा। वो कब्रिस्तान में गया तो उसके पाँव के नीचे खोपड़ी आ गई, तो उसने रो कर ये शेर कहा, कल पाँव एक कासाए सिर पर जो पड़ गया, यकसर वो इस्तख़वाने शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पुरगरूर था। यानी कि उसके पाँव से मुर्दे की हड्डी टूट गई, खोपड़ी टूट गई, और उस खोपड़ी ने आवाज़ दी, क्या है बेखबर, देख के चल, मैं भी कभी किसी पुरगरूर इंसान का सर होता था और आज इस हालत में पहुंचा हुआ हूं। एक जगह दो आदमी थे, एक हंस रहा था और दूसरा रो रहा था। उसने पूछा, तू हंस क्यों रहा है? कहता है मुझे तेरे रोने पे हंसी आ रही है। और तू क्यों रो रहा है? तेरी हंसी पे मुझे रोना आ रहा है। तो बात इतनी है, रोने वाला रो रहा है और हंसने वाला हंस रहा है। ये कायनात दोनों के लिए अलग जलवा है। जो फानी है उसको इस कायनात में फना नजर आएगी। वो कहता है कि 4 दिन का मेला है, बस सब गए, हर शय फना हो गई। और जो बाकी के साथ मुतअल्लिक हो जाए वो कहता है कि हर शय बाकी है, हर चीज़ मौजूद है, उसका जलवा ऐन मौजूद है और हर जा ऐन ज़हूर है। तो ये आपका अपना ख्याल है, लिहाजा आप अपने ख्याल की इस्लाह करो। अपना नाम आप खुद रखो, अपने गिले आप बंद करो, कुछ फैसले अल्लाह की तरफ से खुद कर लो। पहला फैसला ये करो कि तुमने राज़ी रहना है कि नहीं रहना। राज़ी वो है जो तकाज़ा ना करे, जो साइल होता है वो आवाज़ लगाता है, सवाल पूरा हुआ और वो जाए अपना काम करे। मगर तालिब होता है दरवाजे पर बैठने वाला और वो सवाल नहीं करता। बस तालिब होना जो है वो बहुत बेहतर है कि वहीं के हो रहो, जो वो अता करता है उसमें राज़ी हो जाओ, वो ज़रूर अता फरमाता है। मौजूद सामीन, आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह निगहबान।